السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، NA-249 کراچی کے ضمنی انتخاب کے نتائج کے معاملے پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، الزام تراشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی نے دو پریس کانفرنسز کی ہیں، ایک اسلام آباد میں بھی کی ہے فرت اللہ بابر اور نیر بخاری نے، لیکن اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مفتاح اسماعیل نے الیکشن کمیشن کو ایک اور درخواست دے دی ہے، جس میں انہوں نے اسپیڈی جسٹس کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہنگامی کارروائی کی جائے NA-249 کے حوالے سے، اور جو بیلٹ پیپرز اور دیگر سامان ہے الیکشن کمیشن کو درخواست میں کہا ہے کہ وہ اپنے تحویل میں لے لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ اس میں سندھ میں ہوگا، سندھ حکومت کی تحویل میں ہوگا تو اس میں رد و بدل کا امکان ہے، خدشہ ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کیا کچھ کہا ہے اس درخواست میں، اور پیپلز پارٹی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان پر، نون لیگ پر، PDM پر جو الزامات لگائے ہیں اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ PDM شوکاز نوٹس پر معافی مانگے۔ یہ کیونکہ PDM ہم نے بنایا تھا، یہ کون ہوتے ہیں PDM والے ہمیں شوکاز نوٹس بھیجنے والے؟ یہ الفاظ ہیں ان کے، فرت اللہ بابر صاحب کے اور نیر بخاری صاحب کے، کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نوٹس شوکاز نوٹس بھیجنے والے؟ وڈرا کریں شوکاز نوٹس اور معافی مانگیں، یہ مطالبہ کیا ہے۔ کیا کچھ کہا ہے اس پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی نے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی PDM میں واپسی کے لیے اپنے دروازے بند کرنے جا رہی ہے۔ ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے میں مفتاح اسماعیل کی درخواست آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو سے جو مطالبات کیے ہیں وہ آپ کو شیئر کروں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس پہ بھی آتا ہوں کہ کیا جو میجر نکات ہیں پریس کانفرنس کے وہ کیا ہیں، اور پھر فیوچر کیا بنے گا ان جماعتوں کا۔ مفتاح اسماعیل نے الیکشن کمیشن کو درخواست میں کہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ ہنگامی NA-249 کے حوالے سے ہنگامی کارروائی کی جائے۔ NA-249 میں ضمنی انتخابات کے سر بمہر حالت میں بیلٹ پیپرز اور دیگر سامان الیکشن کمیشن فوری طور پر اپنے تحویل میں لے۔ یہ انتخابی مواد درخواست پر حتمی فیصلہ ہونے تک رینجرز یا پاک فوج کی نگرانی میں کسی محفوظ مقام پر رکھا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوبارہ گنتی کی میری درخواست پر فوری کارروائی اور حتمی نتائج جاری نہ کرنے کے الیکشن کمیشن کے حکم امتناعی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ پولنگ عملہ اور پریزائڈنگ افسران کی اکثریت کا تعلق سندھ حکومت سے تھا۔ اس عملے نے سندھ کے حکمران جماعت کا ساتھ دیا، جیسا کہ انتخابات میں حصہ لینے والی ہر جماعت اور امیدوار نے شکایت کی ہے۔ ہمیں بیلٹ پیپرز کی حفاظت سے متعلق شدید خدشہ ہے۔ یہ سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں، جو سندھ حکومت کا ہی ایک ذیلی محکمہ ہے۔ بیلٹ پیپرز، کاؤنٹر فائلز، انتخابی فہرستوں کے نشان زدہ نقول بیلٹ پیپر اکاؤنٹس میں رد و بدل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ یہ تحفظات نون لیگ کی جانب سے مفتاح اسماعیل نے شو کیے ہیں، اور فرت اللہ بابر صاحب اور نیر بخاری صاحب نے الزامات پہ میں بعد میں آتا ہوں جو مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ پر الزامات لگائے ہیں PDM کے حوالے سے بھی، لیکن اس حلقے کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ پریس کانفرنس میں فرت اللہ بابر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے، اور پھر نیر بخاری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، دونوں سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ بنیاد بتائی ہے کہ بھئی حلقے میں
ایک تو سندھ حکومت موجود تھی، ہماری حکومت تھی، اور حلقے میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی. ہم پہلے بھی جیتے رہے ہیں. ہم کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے اچانک. یہ جو خلائی مخلوق کی مدد کا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اوپر غلط الزام ہے. اور یہ بھی پیشکش کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہم تیار ہیں ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی اور ری پولنگ کے لیے بھی. یہ نیر بخاری صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم ری کاؤنٹنگ اور ری پولنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ نیر بخاری صاحب کا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جملے ہیں ان کے وہ آپ کو اس حلقے کے حوالے سے پڑھ کر سناؤں. اس کے بعد فرت اللہ بابر کا پی ڈی ایم کے حوالے سے آتا ہوں. نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے الیکشن کے بارے میں اچھا، نون لیگ کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہے. الیکشن کمیشن کی دوبارہ گنتی کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے. میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایڈوانس میں شور مچا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا ہے دوبارہ گنتی کا. الیکشن کمیشن نے 4 تاریخ کی سماعت رکھی ہے پرسوں، اور اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو سنے گا. تمام امیدواروں کو بلایا ہے. ایسی میرے پاس کوئی ابھی تک خبر نہیں ہے. میں نے کسی ٹی وی چینل پہ شاید میں مس ہو گئی ہو تو مس ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا فیصلہ دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی دوبارہ گنتی کی درخواست قابل سماعت قرار دے کر ایکسیپٹ کر لی ہے، منظور کر لی ہے، اور 4 تاریخ کو سماعت رکھی ہے. تمام جماعتوں کے امیدواروں کو شوکاز نوٹسز بھیجے ہیں. اس میں یہ فیصلہ ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی پہلے سے ہی الیکشن کمیشن پر یعنی یہ اس طرح کا مطلب ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تنزیہ الزام ہے الیکشن کمیشن کے اوپر شاید پیپلز پارٹی کا، کہ الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کا مکمل اختیار ہے. 2018 کے انتخابات میں 34 حلقوں میں دوبارہ گنتی ہونی تھی مگر نہیں ہوئی. 2018 میں 2 حلقوں میں گنتی کے عمل کو روک دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کے کراچی الیکشن میں بدگمانی پھیلائی گئی. 88 میں بھی پیپلز پارٹی جیتی تھی. پیپلز پارٹی کا تگڑا وجود ہے. پورے کراچی میں تنظیمیں نو ہوئی. پیپلز پارٹی نے گراؤنڈ ورک کیا، چھلانگ نہیں لگائی. ہم گنتی کرنے والے نہیں. تاخیر سے نتائج کی وجوہات الیکشن کمیشن خود بتا سکتا ہے. 30 ممبر سمیت 38 لوگوں کو پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 دینا تھا. یہ نہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئی ہے. مکمکا تب ہوتا ہے جب سزا ہو تو بیرون ملک چلے جائیں، مگر ایسا نہیں کہیں گے. یہ فرت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمکا یعنی میاں نواز شریف کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی سزا یافتہ ہو کر بھی ملک سے باہر چلے گئے تو انہوں نے مکمکا کیا ہے. نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کی طرح تجربہ کیا. پی ٹی آئی نے حفیظ شیخ کو لا کر الیکشن ہارا. ٹیکنوکریٹ امیدوار مفتاح اسماعیل بھی اسی لیے ہی ہارا ہے. کیا شہباز شریف کراچی کے الیکشن جیتنے کے بعد کبھی حلقے میں دوبارہ لوٹ کر آئے تھے؟ NA-249 کے لوگوں نے موجودہ حکمرانوں کو مسترد کر کے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا. نون لیگ پی ٹی ایم میں کرائسس کی وجہ سے ہے. ہم عدم اعتماد سمیت لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے مگر نون لیگ نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی آج بھی ان حکمرانوں سے نجات دلوانا چاہتی ہے، حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ ہے ان کا اس حلقے کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم، لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے جو فرت اللہ بابر صاحب اور نیر بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ایک تو شوکاز نوٹس پر احتجاج کیا ہے کہ بھائی شوکاز نوٹس واپس لیا جائے، وڈرا کیا جائے اور ہم سے معافی مانگی جائے. ہم نے خود پی ڈی ایم بنایا ہے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں شوکاز نوٹس دینے والے اور یہ کہنے والے کہ پیپلز پارٹی آ سکتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنا موقف وڈرا کرے؟ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. پی ڈی ایم کو معافی مانگنی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی نے آج 2 سیکرٹری جنرل جو ہیں پیپلز پارٹی کے، دونوں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں،
انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ نون لیگ پر بھی اچھا مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے لیے فرت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دونوں نہیں چاہتے کہ حکومت ختم ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ حکومت موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے۔ یہ الزام ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن جو میں نے اخذ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اب تو نون لیگ کہہ رہی ہے، مریم نواز نے کہا کہ جی اگر ہمیں عثمان بزدار کو ہٹا کر پرویز الہی کو لانا پڑے تو ہم ایسا کام کیوں کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ حکومت مدت پوری کرے، کیونکہ پرویز الہی نون لیگ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے بنسبت عثمان بزدار کے۔ عثمان بزدار نے اتنا نقصان نون لیگ کو نہیں پہنچایا، عثمان بزدار نے تو فائدہ کیا ہے نون لیگ کا۔ عثمان بزدار کی نااہلی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے تو نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، پنجاب میں، باقی حلقوں میں بھی مختلف جگہوں پہ جو ہو رہا ہے الیکشن، اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کو عثمان بزدار فائدے میں ہے اور پرویز الہی اگر آئیں گے تو وہ نقصان میں ہے۔ تو نون لیگ ایسا کام کیوں کرے گی؟ پیپلز پارٹی اسی کو ہی کیش کرا رہی ہے کہ جی نون لیگ نہیں چاہتی جی کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں یا تحریک عدم اعتماد لائیں۔ نون لیگ تحریک عدم اعتماد کی کمٹمنٹ کسی جماعت نے پی ڈی ایم میں نہیں کی تھی، کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کسی نے بھی تحریک عدم اعتماد کا۔ ہاں آپشنز موجود تھے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ نہیں چاہتی کہ حکومت گرے، نون لیگ حکومت کو بچانا چاہتی ہے، نون لیگ 5 سال مدت پوری کرنا چاہتی ہے، ایک تاثر ہے بھی مارکیٹ میں کچھ کسی حد تک کہ میاں صاحب اس شرط پر شاید باہر گئے ہیں کہ 5 سال مدت حکومت کو پوری کرنے دیں گے، اور یہ تاثر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا ہے۔ میرے پاس بھی جو یہ تاثر، یہ خبر آئی ہے یا یہ اطلاع دی گئی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہی ذرائع نے مجھے بتایا ہے، کسی اور ذرائع نے، انڈیپینڈنٹ ذرائع نے نہیں بتایا۔ میں نے پہلے بھی کئی ویلاگز میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ ہے پیپلز پارٹی کی انفارمیشن۔ اب پروپیگنڈا ہے یا واقعی کوئی ٹھوس انفارمیشن ہے، اتھینٹک انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بارے میں کچھ فی الحال نہیں کہہ سکتا۔ لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ نون لیگ نہیں چاہتی، مولانا بھی نہیں چاہتے، دونوں چاہتے ہیں کہ حکومت پوری مدت پوری کرے، تو استعفوں کا جب نتھی کیا لانگ مارچ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے، فرض کرے جو الزام لگایا جا رہا ہے مولانا اور نواز شریف پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کیوں کیا گیا، یہ سازش کی گئی لانگ مارچ کے خلاف۔ بھائی تو چلو نتھی بھی کر لیا گیا، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ اگر آپ خود کہہ رہے ہو نا کہ ہم حکومت سے نجات دلوانا چاہ رہے ہیں قوم کو اور موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ استعفے سے کیوں بھاگ گئے؟ استعفے سے انکار کس نے کیا ہے؟ میرے ویورز سے میرے جو ویورز ہیں معزز، وہ یہ پروگرام سنتے رہتے ہیں کنٹینیو، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ استعفے سے انکار نون لیگ نے کیا؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال۔ استعفے سے انکار جے یو آئی نے کیا، جے یو آئی اور نون لیگ نے تو نتھی کیا تھا لانگ مارچ کے ساتھ۔ استعفے سے انکار تو پیپلز پارٹی نے کیا۔ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ نون لیگ اور مولانا نہیں چاہتے کہ حکومت ختم ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے، وہ حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، تو پیپلز پارٹی کو استعفوں سے کیوں بھاگی؟ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو تو استعفوں پر ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ جی آ جاؤ جی، ہم میدان میں کھڑے ہیں، استعفے دے دیتے ہیں۔ تو جو نہیں گرانا چاہ رہے تھے جے یو آئی اور بقول پیپلز پارٹی کے جے یو آئی اور نون لیگ، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے نا، تو وہ پھر خود وہ ایکسپوز ہوتے۔ آپ کو کیا پڑی تھی؟ کس نے کہا کہ آپ اپنے گلے میں ڈالیں، آپ اپنے سر پہ یہ الزام لیں کہ حکومت آپ نہیں گرانا چاہتے، آپ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں یا آپ استعفے نہیں دینا چاہتے؟ استعفوں سے بھاگ جانا پیپلز پارٹی کا، انکار کر دینا اور اس پہ احتجاجاً پی ڈی ایم چھوڑ دینا، اتنا شور مچانا، واویلا کرنا۔ چور ہمیشہ شور زیادہ مچاتا ہے، یہ تو کہاوت بہت پرانی ایک مشہور کہاوت ہے، چور مچائے شور۔ پیپلز پارٹی میں معذرت کے ساتھ، پیپلز پارٹی میں میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، شاید
سب سے زیادہ سب جماعتوں سے زیادہ میرے تعلقات پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کیونکہ میرے گھر کی جماعت ہے، سندھ کی جماعت ہے، ظاہر میں بھی سندھ سے ہوں، سندھ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میں نے پیپلز پارٹی کی تعریفوں میں بھی بہت سارے پروگرام کیے ہیں۔ جو اچھے کام پیپلز پارٹی کرتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے حق میں کرتا ہوں۔ پروگرام کئی کیے ہیں، کوئی درجنوں پروگرام میں اٹھا سکتا ہوں جو اچھے کام ہیں پیپلز پارٹی کے۔ میں نے نون لیگ کے بھی خلاف پروگرام کیے ہیں، درجنوں پروگرام آپ میرے دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب پہ جا کر۔ لیکن یہ کہنا کہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں، پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوں۔ پیپلز پارٹی جو ابھی اقدامات کر رہی ہے میں اس سے اختلاف رکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جو صحیح ہے میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہوں، جو غلط ہے میں اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے دوست اس پر ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے رہیں، مجھے کون سا ظاہر ہے، میں کون سا پیرول پہ ہوں، نہ نون لیگ کے، نہ جے یو آئی کے، نہ پیپلز پارٹی کے۔ ہم تو ایک جرنلسٹ ہیں بھائی، آزاد قسم کے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ جو میں کیونکہ کور کر رہا ہوتا ہوں نا، 18 سال سے میں 19 سال سے کور کر رہا ہوں ان جماعتوں کو، سب جماعتوں کو، پہلے دن سے کور کر رہا ہوں تینوں جماعتوں کو۔ تو انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہوتے ہیں، ان کا 18-20 سال کا ماضی بھی میرے سامنے ہے، اور ابھی جو اقدامات کر رہے ہیں تو وہ بھی میرے سامنے ہے، اس لیے میں اپنی رائے ضرور دے رہا ہوتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی، اب ان کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ نون لیگ نے صرف الیکشن کمیشن کو درخواستیں دی ہیں کہ بھئی دوبارہ گنتی کرائی جائے اور ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر اس طرح الزامات نہیں لگائے ابھی تک جس طرح پیپلز پارٹی ایگریسو ہو کر نون لیگ پر، جے یو آئی پر، مولانا پر، سب پر الزامات لگائے جا رہی ہے۔ تو بہرحال تلخیاں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو واپسی کا چانس بن رہا تھا پی ڈی ایم میں، کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی منتیں بھی کر رہی تھی ڈاکٹر قیوم سمرو کو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیجنے کا، کیا مقصد تھا میری تو اطلاع تھی، میں خود بھی ملا تھا قیوم سمرو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے رہائش گاہ پر جب ملاقات کرنے آئے تھے پچھلے ہفتے، تو میری ہینڈ شیک ہوئی ہے قیوم سمرو کے ساتھ۔ تو قیوم سمرو کو ایک طرف زرداری صاحب بھیج رہے ہیں، منت سماجت بھی کر رہے ہیں، اور پھر دھمکیاں تڑیاں بھی لگا رہے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں شوکاز نوٹس دینے والے، شوکاز نوٹس ودرا کریں اور معافی مانگیں، اور آپ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، حکومت کے سہولت کار ہیں۔ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، اور پھر الزام بھی اپوزیشن پر لگا رہے ہیں کہ یہ جو نون لیگ اور جے یو آئی یہ حکومت کی اپوزیشن کرنے کے بجائے اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی ان الزامات سے یا تلخیاں بڑھانے سے پیپلز پارٹی اپنے پی ڈی ایم میں واپسی کے راستے بند کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔